اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اردو اور فارسی زبان کے ساتھ ہمارا بہت گہرا تعلق ہے۔ پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کا قومی ترانے کو ہی آپ دیکھ لیں تو وہ اے ٹو زی ٹوٹل فارسی میں ہے۔ تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ آج ایران سے ہمارے پروگرام میں جڑی ہیں زینب سعیدی، جو کہ اردو کی اسٹوڈنٹ ہیں، ایم اے کر رہی ہیں تہران یونیورسٹی سے۔ تو ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں، اور اس کے ساتھ میں اپنے شو کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں کہ اردو ہے جس کا نام ہم جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دوں اس زباں کی ہے۔ جی میڈم، آپ کا تھوڑا بہت تو تعارف میں نے کروایا، تو آپ تھوڑا سا اپنا تعارف دیجئے اور اس کے بعد ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ نے مجھ کو اس قابل سمجھا اور طرح فرمایا میں ایران ہوں اور مجھ کو اردو زبان سے بہت ہی شوق ہے۔ جہاں تک کہ یونیورسٹی میں مین فیلڈ کے حوالے سے اردو زبان اور ایڈ کو انتخاب کی۔ اگر کوئی اور سوال ہے میں حاضر ہوں، فرمائیے۔ جی میم، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو اردو زبان کے حوالے سے کہاں سے انسپریشن ملی اور آپ نے اس کا ہی انتخاب کیوں کیا، ساری اپنی ہسٹری کو چھوڑ کے، اپنی فارسی کو چھوڑ کے، اور آپ اردو کی طرف نکلی؟ اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ سٹوری ہے یا آپ کا کوئی مینٹور ہے؟ تو اس والے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں۔ جی ہاں، ضرور۔ اصل بات یہ ہے کہ میں نے یونیورسٹی زمانے تک مجھ کو اردو زبان سے کوئی واقفیت نہیں تھی، اردو لفظ سے میں صرف جانتی تھی بر صغیر کی زبان۔ اور جب مجھ کو ایک دوست نے مجھ کو کچھ اردو زبان فلم دے دی ہے یا اردو زبان کے گانے مجھ کو دے دیے، میں ان کو دیکھ کر کے، سن کر کے اس زبان اور اس ثقافت سے بہت ہی شوق محسوس کی۔ جہاں تک کہ بر صغیر میرے لیے ایک خوابوں جیسا، ایک ڈریم جیسا ملک تھا میرے ذہن میں، کہ وہاں بہت الگ ہے، وہاں کا ماحول بہت الگ ہے، ثقافت بہت الگ ہے، بہت اچھی اور پرانی ثقافت ہے، لوگ بہت اچھے ہیں۔ پھر آگے آگے میں یونیورسٹی تک پہنچی اور یونیورسٹی کے لیے ایک خاص فیلڈ انتخاب کرنا چاہیے تھا۔ پھر میری شوق تھا ایک زبان پڑھنا، اور میں کچھ خاص زبانوں کو انتخاب کی، اور کیونکہ مجھ کو زیادہ چاہت نہیں تھا کہ وہ دوسرے زبانیں جو دوسرے اسٹوڈنٹ سیکھتے ہیں، مجھ کو زیادہ ان سے شوق نہیں تھا، جیسے ہسپانوی، انگریزی، اٹالوی۔ میں ایک بہت خاص ہی زبان چاہتی تھی، اور اسی لیے اردو زبان اور ادب کو اپنی یونیورسٹی کے لیے انتخاب کی۔ اور اس سے پہلے مجھ کو ایک ٹریول تھا پاکستان پر، اور وہاں کچھ دن رہنے کے لیے مجھ کو وہاں سے بہت زیادہ شوق آ گیا، اور اسی حساب سے میں نے اردو زبان میں اپنی کام کو شروع کی۔ جی میم، آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ کا جو ہم اردو سن رہے ہیں، آپ اردو میں بات کر رہی ہیں ہم سے، تو آپ نے یہ اردو بولنا کدھر سے سیکھا؟ آپ کو یہ سیکھنے میں کتنی دیر لگی؟ اور اس بارے میں بتائیں کہ آپ نے اردو سیکھی کہاں سے ہے، یہ جو آپ بول رہی ہیں ابھی ایز اے زبان گفتگو میں جو آپ استعمال کر رہی ہیں۔ ایسا بات یہ ہے کہ یونیورسٹی میں نے اردو پڑھ لی اور اس میں کچھ کورسز کو مکمل کی، لیکن مجھ کو اس زبان سے بہت ہی شوق تھا، اور میں جس طرح آپ جانتے ہیں میں الگ الگ زبانوں کو بھی سیکھ رہی ہوں، اور مجھ کو ذرا واقفیت ہے کہ بات چیت کے لیے کیا کرنی چاہیے، کس طرح پریکٹس کرنی چاہیے۔ پھر میں کچھ اردو زبان کی فلم کو دیکھ کر کے، ذرا اردو سن کر کے، کچھ دوستوں سے پردیسی دوستوں سے اردو زبان میں بات کرنا، چیٹ کرنا، اپنے خیالات کو شیئر کرنا، ان کے خیالات کو سننا، اسی طریقے سے آہستہ آہستہ مجھ کو اردو زبان کی بات چیت آ گئی،
اور میں یہ اس طرح بتا سکتی ہوں کہ شاید 6 مہینے میں 5 مہینے میں اچانک میری اردو زبان کی بات چیت میں بہت ترقی آ گئی اور میں خود بھی نہیں سمجھی کیسا، لیکن اچانک یہ ہوا الحمدللہ۔ تو آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے اردو کا جتنا اب تک نالج آپ نے پڑھا ہے، جتنی پڑھائی کی ہے اردو کے بارے میں، اس کو فارسی کے کتنے قریب پایا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بر صغیر میں جب مسلمانوں کا حکمرانی تھی تو اس وقت ان کی آفیشیل لینگویج اور ان کی جو رابطے کی زبان تھی وہ ہمیشہ سے فارسی رہی ہے، اور فارسی کا ہماری ہسٹری کے ساتھ کافی تعلق ہے۔ تو آپ کو اردو زبان فارسی کے کتنے قریب ملی ہے؟ کتنا آپ نے اس کو ایک دوسرے کے قریب پایا ہے؟ اردو زبان اور فارسی زبان چاہے زبان کے حوالے سے چاہے ادب کے حوالے سے بہت ہی قریب ہے، بہت زیادہ۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تو زبان قریب آتے ہیں ان کو سیکھنے میں آسانی آتی ہے، لیکن میرے خیال سے ایسا نہیں۔ اردو اور فارسی بہت ہی قریب ہے، لیکن یہ قریب ہونے میرے خیال سے اس زبان کو سیکھنے کے لیے کچھ پرابلمز لاتا ہے، کیونکہ آدمی ذرا کنفیوز کرتی ہے۔ لیکن چاہے شاعری ہو، چاہے ادب کے سوچ ہو، چاہے کچھ الفاظ کے حوالے سے ہو، جی ہاں یہ بہت ہی زیادہ قریب ہے۔ تو میم آپ ہمیں بتائیں علامہ اقبال کے بارے میں، ایران میں کافی فالو کیا جاتا ہے ان کو، تو ان کا فارسی کام آپ کو تو کافی انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ اب آپ نے ان کے اردو کام پہ بھی کچھ ورک شروع کیا ہے، اور اس میں آپ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ علامہ اقبال کے بارے میں آپ نے فارسی کے ان کے پیغام میں اور اردو کے پیغام میں کتنا ڈفرینس پایا ہے ان کی فکر میں، اگر آپ نے اقبال پہ کام کیا ہے تو۔ علامہ اقبال کو ماشاءاللہ ایران سے بہت اچھی طرح سے لوگ جانتے ہیں اور وہ بہت ایران میں مشہور ہے، اور ان کا جو سوچ ہے وہ جو فارسی شاعری ہے ان کو بالکل ایرانی لوگوں کے درمیان فیمس ہے۔ اور ایسا بتا سکتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کہ ان کی اردو سوچ یا فارسی سوچ میں فرق ہو، بالکل ایسی نہیں۔ وہ دونوں ان کی شاعری کے پیچھے ایک ہی سوچ ہے، لیکن وہ کبھی کبھار اس کو فارسی زبان میں پیش کیے ہیں، کبھی کبھار اردو زبان میں، اور بہت میں خوش ہوں کہ ان کے پاس ماشاءاللہ اس قدر فارسی زبان پر عبور تھا، جہاں تک کہ ہم دونوں ممالک کے درمیان علامہ اقبال ایک سمبول بن گئے ہیں۔ اور ایران میں کچھ سڑکوں ہیں، کچھ ایریاز ہیں جو علامہ اقبال کے نام پر ہیں۔ جی میم، آخر پہ ہمیں یہ تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا کہ اردو پروگرام میں جو ایم اے کر رہے ہیں وہ اس وقت ایران میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے ساتھ، یا آپ اکیلی ہیں، یا اس بارے میں مزید فیوچر میں کتنے آنے کے لیے تیار ہیں آپ کا جن کے ساتھ انٹریکشن ہو، اس بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کریں۔ ایران میں ہر سال ایم اے کے لیے 6-7 اسٹوڈنٹس کے لگ بھگ داخلہ لیتے ہیں یونیورسٹی میں، اور صرف تہران یونیورسٹی میں اردو زبان کا بی اے اور ایم اے کورسز موجود ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹس جو اردو زبان کو پڑھ رہے ہیں ان کی چاہت زیادہ تر یہ ہے کہ وہ ٹرانسلیٹر بن جائیں، اور گریجویشن کے بعد کچھ لوگ میڈیا سے منسلک ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ٹورسٹ انڈسٹری سے منسلک ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اردو زبان کو صرف اسی لیے انتخاب کرتے ہیں کیونکہ ان کو ادب سے شوق ہے، لیکن ان کا اصل جو کام ہے، جو جاب ہے، وہ کوئی اور چیز ہے۔ اور یہ سب اسٹوڈنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا اصل ایم کیا ہے۔ لیکن ظاہر کی بات ہے کہ ہر ملک میں الگ الگ پردیسی زبانیں موجود ہیں، اور اردو بھی کوئی اور زبان سے کم نہیں ہے۔ حالانکہ ایران اور پاکستان اس قدر قریب ممالک ہیں، تو کیوں اردو زبان کو ہم نظر انداز کریں؟ کیا ہمارے لیے اردو زبان زیادہ تر اہم ہے یا اطالوی زبان؟ یہ واقعی ایک سوال ہے جو ہمیشہ میرے ذہن میں ہے۔ اردو زبان ہمارے لیے زیادہ تر اہم ہے یا
ہسپانوی زبان یا فرانسیسی زبان. میم آخر پہ ہمیں ہماری قوم کو پاکستان کو کی طرف سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن آخر پہ ہمیں بھی کوئی پیغام دیجیے کہ ہم فارسی کو کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں، کس طرح سے فارسی کی طرف لگاؤ بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہم بھی آپ کے قریب آئے ہیں، اگر آپ لوگ ہمارے قریب آ رہے ہیں تو اس حوالے سے پاکستانی قوم کے لیے آپ کا کوئی میسیج ہو. مجھ کو ایک بہت اہم میسیج ہے پاکستانی کہ واقعی ہمارے دونوں کے درمیان پرانے سے بہت ہی اشتراکات موجود تھے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کل کچھ پروپیگنڈے کے بجائے، کچھ الگ پروپیگنڈے کی وجہ ہماری یہ بھائی چارہ یا ہماری یہ قریب ہونا ذرا ختم ہونے والا ہے. تو اسی لیے ہم نئے نسل کا فرض ہے کہ ہم اردو زبان اور فارسی زبان پر کام کریں تاکہ ہم ایک دوسرے کو زیادہ تر اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور اس طریقے سے ایک دوسرے کا زیادہ تر قریب بن جائیں، تاکہ انشاءاللہ آئندے میں ہمارے جو رابطہ ہے اس سے اور زیادہ آگے جائے. جی میم آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت ممنون ہے آپ کے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ بھی آپ کے ساتھ نشستیں ہوتی رہیں گی اردو فارسی کے حوالے سے. آپ کی ٹائم کا شکریہ، دوبارہ ملیں گے. خدا حافظ. میں بھی آپ سے شکریہ ادا کرتی ہوں. خدا حافظ.